بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ ملمہ کا سوال نمبر 7 جس کے الف میں دی گئی عبارت کی تو میں آپ کو سیاق و سباق اور تشریح سمجھا چکی ہوں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو جو دوسرے نمبر پر یعنی بے حصہ میں عبارت دی گئی ہے اس کا سیاق و سباق اور تشریح سمجھاتی ہوں۔ تو آئیے پہلے پیراگراف پڑھ لیتے ہیں۔ لڑکی کا کلی دروازے پر اڑے ہوئے مردوں کے درمیان سے نکل کر ڈبے میں داخل ہونے کی فکر کر رہا تھا کہ پیچھے سے عورتوں اور مردوں کی ایک اور ٹولی اس بھرے ہوئے ڈبے پر حملہ آور ہوئی اور لڑکی بیچاری بیچ میں پھنس کر رہ گئی۔ اس ٹولی کی ایک عورت نے اپنا چاندی کی چوڑیوں میں پھنسا ہوا ہاتھ برقعے کی گدڑی سے نکالا اور لڑکی کو راستے میں حائل دیکھ کر دھکا دے دیا۔ لڑکی ایک جھکولا کھا کر سنبھل گئی۔ اس کا دل بے ساختہ چاہا کہ وہ اس عورت کا جھالروں سے مزین برقع نوچ کر بھاگ جائے یا پھر اسے ریل کے نیچے دھکا دے دے، لیکن سامنے جو دیکھا تو وہی نوجوان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تو یہ ہے پیراگراف، یہ ہے عبارت جو آپ کو سیاق و سباق اور تشریح کے لیے دی گئی ہے۔ اس کا سیاق و سباق بھی آپ پہلے یعنی الف حصے کی طرح ہی لکھیں گے۔ سبق کا نام ملمہ، مصنف کا نام حاجرہ مسرور، اور وہی سیاق و سباق ہے کیونکہ یہ پہلے دیے گئے پیراگراف سے اوپر والا پیراگراف ہے۔ تو یہ بھی سبق کے درمیانی حصے سے لیا گیا ہے۔ سیاق و سباق آپ کے سامنے ہے۔ لڑکی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے 3rd کلاس کا ٹکٹ لیا تھا۔ 3rd کلاس میں بہت رش ہوتا ہے۔ جب گاڑی آئی تو کلی نے لڑکی کا سامان اٹھایا اور اسے ساتھ لے کر 3rd کلاس کے ڈبے کی طرف بھاگا۔ رش کی وجہ سے لڑکی لوگوں کے درمیان پھنس گئی۔ اس نے یوں محسوس کیا جیسے وہ کوئی قیدی ہو اور اسے جیل کی طرف لے جایا جا رہا ہو، مگر کرتی بھی تو کیا، اس نے تو ٹکٹ ہی 3rd کلاس کا لیا تھا۔ اچانک اس کی نظر اسی نوجوان پر پڑی جو دیر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے 3rd کلاس ڈبے میں بیٹھنے کو اپنی حد تک سمجھا۔ اب بھی آپ کے سامنے تشریح دی گئی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں تشریح کے بارے میں ذرا تفصیلی بات کر لیتے ہیں۔ آپ کا جو ہے وہ پیراگراف کچھ اس طرح سے ہے۔ لڑکی کا کلی دروازے پر اڑے ہوئے مردوں کے درمیان سے نکل کر ڈبے میں داخل ہونے کی فکر کر رہا تھا۔ اب لڑکی کا کلی یعنی وہ آدمی جس نے لڑکی کا سامان اٹھایا ہوا تھا، وہ دروازے پر جو ایک جمع غفیر تھا، مردوں کا ہجوم تھا، ان کے درمیان میں سے راستہ بناتے ہوئے ڈبے میں جو ہے وہ داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اتنی دیر میں کیا ہوا، پیچھے سے عورتوں اور مردوں کا ایک گروپ جو ہے، عورتوں اور مردوں یعنی بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں ایک ٹولی کی شکل میں ڈبے پر اس طرح سے حملہ آور ہوئے جیسے جنگ میں جو ہے وہ حملہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے وہ بھاگ کر اس میں داخل ہوئے اور لڑکی بیچاری جو ہے وہ اس ٹولی کے درمیان میں جو ہے وہ پھنس کر رہ گئی۔ اسی دوران کیا ہوا، اسی ٹولی میں سے ایک عورت جو تھی اس نے بڑا اچھا یعنی خوبصورت برقع پہنا ہوا تھا جو شیشوں سے مزین تھا اور یعنی بڑا آراستہ تھا، سجا سجایا تھا، اور اس کے ہاتھ میں چاندی کی چوڑیاں بھی تھیں۔ اس نے وہ چاندی کی چوڑیوں والا ہاتھ جو ہے وہ اپنے برقعے میں سے نکالا اور لڑکی کو راستے میں سے ہٹانے کے لیے بہت زور کا دھکا دیا اسے۔ لڑکی کو ایک جھٹکا سا لگا، اتنا زوردار دھکا لگنے کی وجہ سے کیونکہ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ جب اس کو جھٹکا لگا تو اس کا دل چاہا کہ وہ اس عورت کو پکڑ کر گھسیٹ کر اس خوبصورت برقعے سمیت یا تو ریل گاڑی سے نیچے دھکا دے دے یا پھر اس کا برقع جو ہے وہ کھینچ کر بھاگ جائے۔ اتنی دیر میں اس کی نظر جو ہے وہ سامنے پڑتی ہے جہاں ایک نوجوان جو ہے وہی جو اس کو لگ رہا تھا کہ بہت امیرانہ ہے، وہ سامنے ایک طنزیہ سی مسکراہٹ سجائے کھڑا تھا۔ وہ اسی سے بچنا چاہ رہی تھی کیونکہ وہ اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ 3rd کلاس ڈبے میں سفر کر رہی ہے، لیکن سامنے وہ نوجوان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تو یہ آپ کے سامنے
سیاق و سباق اور تشریح اس پیراگراف کی. اس طرح سے آپ جو ہے حوالہ متن کے ساتھ سبق کا نام، مصنف کا نام، اور پھر اس کے بعد آپ سیاق و سباق لکھیں گے جو پیچھے دیا گیا ہے، اور پھر آگے آپ تشریح لکھیں گے. تو یہ آپ کا سبق جو ملمہ ہے اس کا سوال نمبر 7 مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس تشریح کے طریقے کو بہت اچھی طرح سے سمجھا ہوگا اور آپ اس کو اچھی طرح سے لکھنے کے بھی قابل ہوں گے انشاءاللہ. شکریہ. اللہ حافظ.